رسول الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا خانقاہی مجلس میں حاضر ہونا اللہ کی رضا کے لیے، انسان جو بھی نیک عمل کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو۔ کیونکہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں صرف اللہ کی رضا۔ مثال کے طور پہ ہم ہفتہ واری خانقاہی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ مجلس ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، جیسے آج کی یہ پررونق مجلس ہے ماشاءاللہ سے۔ اب مجلس میں شریک ہونا، اللہ کے ذکر کے لیے آنا، یہ ہم پہ بوجھ ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ میں مجلس میں شریک اس لیے ہو رہا ہوں کہ کوئی ساتھی مجھ سے گلہ نہ کرے کہ یہ ختم خواجگان میں اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک نہ۔ میرا شریک ہونا مجلس میں اس وجہ سے نہ ہو کہ میرے استاد ناراض ہو جائیں گے، چلو اس کو راضی کرنے کے لیے۔ مجلس میں شرکت اس وجہ سے نہ ہو کہ چلو ایک رسم پوری ہو جائے گی، کوئی یہ سمجھے کہ یار یہ کٹا ہوا نہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم سب کا آنا اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے قدم جو گھر سے نکلتے ہیں ذکر کی مجالس کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، ایک ایک قدم پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے کے ساتھ فرشتے اس شخص کے ساتھ اپنے جسم کو ملنا، اپنے پروں کو ملنا سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا خانقاہوں میں آنا، اپنے بڑوں کی صحبت میں جانا، یہ کوئی رسمی چیز تو نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے۔ کیا سیکھنے کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور ایک انسان جب علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں انتقال ہو گیا، کل قیامت کے روز یہ علماء کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے۔ اور جو شخص، علم دو طرح کا ہے، علم ظاہر، علم باطن۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب کا گھروں سے آنا ہفتہ واری مجلس میں خالص اللہ کی رضا سیکھنے کے نیت سے۔ یہ نیت نہ ہو میں جاؤں اپنی حاضری لگاؤں، اپنا چہرہ دکھاؤں کسی کو، جیسے ہم نے یہ رسم و رواج شادی اور بیاہ غم خوشی میں زندہ کیا۔ کسی کی فوتگی میں جانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شخص، اور اس کو اپنا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ ہاں میں آپ کے مرحومین کے جنازے میں شریک ہوا، یہی ہوتا ہے نا۔ اس کو دکھانے کے لیے اس کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ بلکہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، یہ تو مسلمان پہ حق ہے۔
مقصد کہنے کا یہ کہ ہماری حاضری بھی یہاں ہو تو بلا لوز، بلا کسی نیت کے، جب میں اپنے ساتھی کو راضی کرنے کے لیے آؤں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہ آؤں؟ ساتھی کو کیوں راضی کروں؟ اللہ کو کیوں نہ کروں؟ اور ہمارا گھروں سے نکل کر مجالس میں آنا، بڑوں کے پاس جانا، یہ بوجھ نہ بنے، بلکہ گھر سے نکلتے ہوئے خوشی ہو۔ ایک ایک قدم پہ کیا مل رہا ہے یہ بت دیکھے سنے۔ اگر ہمارا آنا ہم پہ بوجھ بنتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ گھروں سے آتے ہوئے ہمیں خوشی ہو، خوشی محسوس ہو۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشک جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، وہ کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے حلقے کے ہفتہ واری ذکر کی مجلس میں ہماری وہ کیفیت ہو اس مچھلی کی طرح کہ گھروں پہ ہمیں پورا جسم تڑپ رہا ہو۔ مچھلی پانی میں جا کے خوش ہو جاتی ہے، وہی اس کا جو نا نظام زندگی ہے۔ ہمیں بھی ایسے مجالس میں شریک ہونے کے لیے ہمارا جسم تڑپ رہا ہو، اور جب مجلس میں شریک ہو تو جیسے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں ایسے خوشی حاصل ہو۔ میرے جی ساتھیوں، انسان کمزور ہے، اس کے انسان کی کمزوری کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ انسان کمزور ہے، اسی انسان کو اللہ نے بہترین خطاب بھی دیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ پاک نے بہترین امت کہا ہے۔ یہ رب نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ میرے جی ساتھی، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے، خطائیں نہیں ہوتے۔ صحابہ کو اللہ نے محفوظ کیا۔ ابھی حلقے کے سالانہ پروگرام میں حضرت نے بڑا پیارا نقطہ، ایک نقشہ ایسا پیارا کھینچا کہ پہلے معصومین کا دور تھا، پھر طاہرین کا دور تھا، اس کے بعد محافظین کا دور تھا، اب تائبین کا دور۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ انسان خطا سے پاک نہیں، خطا سے پاک نہیں۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ اللہ والوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، علماء سے ہو جاتے ہیں، شیخ المشائخ سے ہو جاتے ہیں، محدثین سے ہو جاتے ہیں، شیخ الحدیث سے ہو جاتے ہیں، شیخ القرآن سے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہ بنے کہ اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتا، محدثین سے گناہ نہیں ہوتا، علماء سے گناہ نہیں ہوتا۔ انسان تو گناہ کا پتلا ہے، گناہ تو اس سے ہوگا، لیکن کیا کہنے اس رب کے کہ اس اللہ پاک نے کیسے بہترین ایک ذریعہ دے دیا کہ مایوس نہ ہو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، اور پھر اپنے کلام میں خدا پاک نے قسم کھائی ہے کہ مجھے توبہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مجھے توبہ کرنے والوں سے محبت ہے، مجھے پاک لوگوں سے محبت ہے، جو گناہ سے نفرت کرتے ان سے بھی محبت ہے، اور جو گناہ صادر ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں مجھے ان سے بھی محبت ہے۔ یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ میں نے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اب تو مجھے نیک عمل چھوڑ دینا چاہیے، میں تو گناہگار ہوں، میں تو شرابی ہوں، میں تو کبابی ہوں، میں کیا نیک مجلس میں شریک ہوں۔ یہ شیطان کے دھوکے۔ گناہ اپنی جگہ اور نیک صالح اعمال اپنی جگہ۔ اگر اتنا ہی شیطان بہکاوے میں ڈالتے، وسوسے ڈالتا ہے
توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے گناہ ایسے اس سے جھڑ جاتے ہیں، خدا پاک اس کو ایسے پاک کر دیتے ہیں گناہوں سے جیسے یہ ماں کے گود سے ابھی جنما۔ میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہو؟ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مکی مسجد میں آئے، کراچی مرکز، تبلیغی مرکز کراچی، وہاں عصر کا ٹائم تھا۔ جو کراچی کے امیر تھے ان کو بلایا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے، اور فوراً مسافہ نہیں کیا، کمرے میں داخل ہو اور ان سے کہا کہ یہ غالباً مولانا احسان صاحب سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اتنے آئے لین لگا کہ مسافہ کرتے مجھ سے، کہا ان کو پتہ نہیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میرے رب نے میرے گناہوں کو چھپا دیا ہے، اس پہ پردے ڈال دیے، مجھے نیک بنا کر، اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ اس اللہ نے پیش کرنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، یہ ادب سے آ کے مجھ سے مسافہ کرتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں۔ کہا میں بہت گناہ گار۔ یہی اللہ والوں کا مزاج ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، اور یہ ہر مسلمان کا یہ سمجھے۔ بعض لوگ ہم پاگل جیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہ کرتا نہیں، میں کس کے گناہ گار ہوں۔ کسی کو ترغیب میں بات کی جائے کہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ میرے جی ساتھیوں، انبیاء تو معصوم ہیں، انبیاء تو گناہوں سے پاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کتنی بار استغفار پڑھتے تھے؟ کتنی بار؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، لمبے لمبے رکعتیں ہوتی تھی، لمبا قیام، لمبا رکوع، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی رہتی جب سجدہ لگانے کا وقت آتا، چھوٹا سے کمرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں، ہاتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ لگتے، اما جان پاؤں سکھیڑ دیتی، آپ علیہ السلام سجدہ لگا، جگہ بھی چھوٹی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہو، جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یا رسول اللہ آب کوثر آپ کا، قیامت کے روز شفاعت آپ کی، آپ تو بخشے بخشائے ہو، امام الانبیاء، پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس رب نے مجھے اتنے اعزاز سے نوازا ہے، جس رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے جی ساتھیوں، ہر حال میں ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں، نہ شکرے نہ بنیں، نہ قدرے نہ بنیں۔ اللہ نے چھوٹی سی نیکی کرنے کی توفیق دی، اس پہ شکر ادا کریں۔ یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں گناہ گار، بس فرق اتنا ہے کہ تو نے گناہوں کو چھپا دیا ہے، تو نے مجھے یہ چھوٹی سی نیکی کرنے کی توفیق دی، یا اللہ یہ تیرا خالص فضل ہوا، اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ جہاں نیکی چھوٹ جائے وہاں فوراً رونے والی شکل بنا لے، یا اللہ آج مجھ سے یہ نیکی چھوٹ گئی، یہ نیک عمل مجھ سے رہ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے شکر گزار بندے بنے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ نے کوئی انعام دیا، کوئی نعمت عطا کی، یہاں پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ میں اس قابل نہیں، تو نے مجھے یہ نعمتیں دے دی۔ اور جہاں اللہ نے نعمت لے لی، صبر کرے، یا اللہ یہ تو نے دی اور اب لے لی، یا اللہ کوئی امتحان تو نہیں ہے تیرا، یا وہ روک دے دینا، صبر کرے، یہ سمجھے کہ میرا امتحان تو نہیں ہے،
عافیت مانگی اللہ سے. ہر پل ہر گھڑی خدا پاک کو راضی کرنے کی کوشش ہو. توبہ کے ذریعے سے، نیک صالح اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے. میرے جی ساتھی، ہم توبہ کو پکڑ لیں. اس دور کے اندر ہمیں جو نجات مل سکتی ہے، ہمیں بچا سکتی ہے، وہ توبہ ہے. ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے. ہم کثرت سے توبہ کریں. جہاں تھوڑی سی جہاں تھوڑی سی وہ خلاف ورزی ہو جائے، یعنی نیکی کو چھوڑ کے گناہ کی طرف راغب ہو جائے، فوراً توبہ کر. اور جب نیک عمل کے لیے اللہ نے توفیق دی، یا اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں، تیرا فضل ہے. اور قسم خدا کی حقیقت سے اللہ کا ہی فضل ہے. باقی میں اور آپ اس قابل خانقاہوں میں بیٹھے اس رب کے فضل کی وجہ سے. اس رب کا فضل نہ ہوتا ہم یہاں جمع نہ ہوتے. یہ اس کا خاص فضل ہے، بس عمل نہیں ہے.
سارے تقاضے